یہ بہت ہی پیاری سیکھ ہے ہمارے لیے کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو ایک ایک غبارہ دیا اور کہا کہ اس میں ہوا بھرو۔ جب تمام شاگرد اپنا اپنا غبارہ پھلا چکے تو استاد نے انہیں ہدایت کی کہ سب اپنا اپنا غبارہ ایک دوسرے سے بچائیں کہ کوئی کسی کا غبارہ پھاڑ نہ سکے۔ یہ سنتے ہی تمام طالب علموں نے اپنا اپنا غبارہ بچانے کے لیے دوسروں کا غبارہ پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں تمام بچوں کے غبارے پھٹ کر ختم ہو گئے۔ اب استاد نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو صرف اپنا غبارہ بچانے کے لیے کہا تھا، نہ کہ دوسروں کا غبارہ پھاڑنے کے لیے۔ استاد نے تمام بچوں کو غور سے دیکھا اور بولے، بچوں، اگر آپ سب اپنی پوری توجہ صرف اپنے غبارہ بچانے پر رکھتے تو کسی کا بھی غبارہ نہ پھٹتا۔ زمانے میں یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے کہ ہم خود ترقی کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو گرانے اور پیچھے دھکیلنے کو ہی عقل مندی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں، جبکہ اصل عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر صرف اپنے کام پر اپنی پوری توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اور کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے، یعنی اپنی توجہ اور پوری صلاحیت صرف اپنے کام پر رکھی جائے۔ کامیابی صرف اللہ کی مدد اور اپنی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ دھوکہ دینے والا، چیٹنگ کرنے والا اور دوسروں کی ٹانگ کھنچائی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر اسے کامیابی ضرور مل جاتی ہے، لیکن وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں دو کام ہوتے ہیں، یا تو وہ جیت جاتا ہے یا پھر کچھ سیکھ جاتا ہے۔ ہارنا شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ ہارنے کے بعد اٹھ کھڑے ہونا اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا اصل بات ہے۔ آگے کے لیے سفر طے کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی فیل ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے، اس میں سے چاہیے کیا، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کچھ خریداری کے لیے آیا لیکن بازار کی رونق اور گہما گہمی دیکھ کر اسی میں الجھ جائے اور یہ بھول جائے کہ وہ کیا لینے آیا تھا، تو یقیناً وہ اپنے لیے کچھ خریداری نہیں کر سکے گا۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے صرف شادی کرنے، بچے پیدا کرنے
اور کل کے لیے مال جمع کرنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کے لیے نہیں۔ اگر یہی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے تو ایسی زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں۔ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اسی دنیا کو اصل ٹھکانہ سمجھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا مال ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے خالق کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول چکا ہے اور دنیاوی خوشی حاصل کرنے کے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ ہر چیز سے انجان ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس قوم سے ہے، کس مذہب سے ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کسی کا مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانا کیا ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز سے انجان ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسے ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونے لگتا ہے اور دنیاوی زندگی اتنی خوبصورت لگنے لگتی ہے کہ بہت سے لوگ بس دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری اور اس کی فکر کرنے کی اور دائمی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔